اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ جو حافظہ جو ذہنیت عطا کیا تھا، یہی ذہنیت ہم کو ابن باز رحمہ اللہ کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ ایک عام انسان کا مرنا ایک انسان کا مرنا ہے، مگر ایک عالم کا انتقال ہو جانا، فوت ہو جانا، ایک بہت بڑے علم کا خزانہ چلے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ جو حافظہ جو ذہنیت عطا کیا تھا، یہی ذہنیت ہم کو ابن باز رحمہ اللہ کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ 3 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ احادیث یاد کیے تھے، اور جس میں 2 لاکھ ضعیف تھے، مگر 1 لاکھ ان کے پاس صحیح حدیثوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ کے اندر بھی کئی احادیث کو انہوں نے یاد کیا تھا، اور ان کے علاوہ کئی علماء کے اقوال ہو یا تابعین یا صحابہ اکرام کے فتاوے ہو، یہ تمام چیزیں باقاعدہ انہوں نے اپنے اندر یاد رکھا تھا۔ تو یہ حافظے کے متعلق بھی علماء اکرام چند صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ حافظہ ان کا پکا اور اتنا مضبوط، ان کا اتنا زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان کی خالص نیت تھی، کوئی دنیا کو دیکھ نہیں رہے تھے اور ریاکاری نہیں کر سکتے تھے، کسی اور کے دکھاوا، کسی اور کے واہ واہ کے لیے کام نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے خالص نیت ان کے حافظے کو اور زیادہ بڑھا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ان کے حافظے کو بڑھانے میں ساتھ دی تھی، وہ ان کا گھرانہ تھا، ان کا ماحول ایسا تھا کہ ہر طرف جاننے والے علماء موجود تھے جو کہ باقاعدہ ان کی صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ تو بار بار سننا، بار بار اس کے بارے میں مذاکرہ اور بحث ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھیں، بچپن سے ہی یہ چیزیں یاد ہو چکی تھیں۔ اور ایک 4ویں صفت علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ اپنے والدین یا اپنے خاندان اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی نصیحت پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہی وہ نصیحت کا راستہ تھا جو ان کو بہت ہی کم وقت میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا چکا تھا۔ اور ایک آخری صفت جو کہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا، اور شریعت اسلامیہ بھی یہی ہم سب کو سبق سکھاتی ہے۔ تو الحمدللہ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ وقت کو بہت زیادہ مناسب انداز میں استعمال کرتے تھے، وقت کو بہت بہتر انداز میں انہوں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل، اپنا ایک شیڈول بنا چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ہر وقت ایک مفید کام میں گزرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے جیسا کہ ان کے ہی شاگرد جو بھی آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ایسے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ اپنے رات کے اوقات میں 4 گھنٹے یا اس سے کم سویا کرتے تھے۔ رات کے شروع کا حصہ بھی باقاعدہ انہوں نے تعلیم کے لیے اور آخری حصہ عبادت کے لیے متعین کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا وقت بہت ہی صحیح معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح ان کا سفر چل رہا تھا، یہاں تک کہ آخر تک انہوں نے یہ تعلیمی سفر جاری رکھا، آخر تک انہوں نے پڑھتے اور سنتے رہے۔ اور خاندان کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو 2 روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، 2 اقوال موجود ہیں۔ ایک میں بتایا گیا کہ ان کی 4 بیویاں ہیں، اور ایک میں بتایا گیا کہ ان کے پاس ان کے 2 بیویاں تھیں۔ کسی بھی طرح تو ہو، الحمدللہ ان کے پاس 2 یا اس سے بڑھ کر بیویاں تھیں، اور ان کے لیے 4 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور بیٹوں کے نام باقاعدہ ذکر ہیں، بیٹیوں کے نام تو نہیں بتائے گئے۔ بیٹوں کے نام تھے عبداللہ، عبد الرحمن، احمد اور خالد تھے۔ یہ 4 لوگ ابن باز رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم ان کے ابو اور ان کی امی کا نام جانتے ہیں، ابو کا نام عبداللہ تھا، عبدالعزیز بن عبداللہ تھا، اور ان کے والدہ کا نام حیا القزیم تھا۔ تو اس طرح ان کا خاندان الحمدللہ ایک طرف علمی خاندان بھی تھا، اور دوسری طرف تجارت میں مہارت بھی رکھنے والے تھے۔ ان کی زندگی اس طرح چل رہی تھی۔ اور ان کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جمعرات کے دن محرم کے بسپر 7ویں تاریخ کو 1420 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اگر ہم انگریزی اور عیسوی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو
13 तारीख में 5वां महीना 1999 को इनकी वफ़ात हुई और इनकी वफ़ात मक्के में हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक मक़बरतुल आदल पाया जाता है जहाँ पर सऊदी अरब ने वहाँ पर दफनाया गया। और ख़ास तौर पर उलमा इकराम बयान करते हैं इनके जनाजे के बारे में और बाकायदा यूट्यूब पर भी ये वीडियो पाया जाता है कि इनके जनाजे के लिए ऐसी लोगों की तादाद या हुजूम लोगों की जमातें इस तरह आई थी जो बहुत कम ही इस तरह मंज़र देखा गया था, जो कि तारीख़ में बाकायदा अल्फाज ज़िक्र हैं कि जिस तरह इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह के बारे में जो जनाजे की नमाज का ज़िक्र है, इस तरह का मंज़र फिर हमको इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह के जनाजे में देखने को मिला था कि हर तरफ लोग और जहाँ जहाँ तक भी देखें चलने के लिए रास्ता नहीं था, जनाजा सिर्फ हाथों से हाथों बदल रहा था। इस तरह एक अलग माहौल, जो कि हम जानते हैं एक आम इंसान का मरना एक इंसान का मरना है, मगर एक आलिम का इंतकाल हो जाना, फौत हो जाना, एक बहुत बड़े इल्म का ख़जाना चले जाना है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने उलमा इकराम बयान करते हैं कि इनके जनाजे के वक्त, इनके वफ़ात के वक्त हमने देखा था। और ये गम की बात भी है और ख़ुशी की बात भी है कि इनका इंतकाल 1999 में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल में मेरी भी पैदाइश हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला इनसे हम सबक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।